امام حسین امام حسین امام حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے آج ہمیں دو اہم سوالات کے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس قیام کے اندر اہل کوفہ کی دعوت یا ان کی بیعت کا کیا کردار تھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سید الشہداء اپنے اس اہم ہدف کے لیے جب نکلے تو اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل بیت کو، اپنے بیوی بچوں کو کیوں ہمراہ لے کے گئے تھے۔ پہلا سوال کہ سید الشہداء کے اس واقعے میں، اس قیام میں کوفہ والوں کی بیعت یا ان کے خطوط یا ان کی دعوت کا کتنا عمل دخل تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ گفتگو میں ہم نے سید الشہداء کے ہدف قیام کو بیان کیا تھا کہ سید الشہداء نے یہ قیام کیوں کیا۔ اس گفتگو میں کہیں بھی اہل کوفہ کی دعوت کا کوئی بھی عمل دخل نہیں تھا۔ بعض افراد نے، بعض محققین کی یہ رائے ہے کہ امام کا یہ قیام، اس میں بنیادی کردار تھا کوفہ والوں کی دعوت کا۔ چونکہ کوفہ والوں نے دعوت دی تھی، لہٰذا امام نے یہ قیام کیا اور کوفہ والوں نے بعد میں بے وفائی کی۔ فی الواقع ہمیں اہل کوفہ کی دعوت کو ان کے اصلی مقام پر رکھنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سید الشہداء کے اس قیام میں کوفہ والوں کی دعوت کا کوئی بھی عمل دخل نہیں تھا۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ سید الشہداء کا قیام کرنا، سید الشہداء نے کیوں قیام کیا، سید الشہداء نے بیعت سے انکار کیوں کیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سید الشہداء نے کوفہ کی طرف سفر کیوں کیا، یا دوسرے لفظوں میں سید الشہداء نے اپنے قیام کا مرکز کوفہ کو کیوں قرار دیا۔ بس یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ اگر ہم پہلے سوال کو دیکھیں کہ سید الشہداء نے یہ قیام کیوں کیا، تو اس میں قطعاً کوفہ والوں کی بیعت کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں، دوسرا سوال کہ سید الشہداء کوفہ کیوں گئے، اس میں کہا جا سکتا ہے کہ کوفہ والوں کی دعوت کا عمل دخل تھا۔ ہمارے پاس تقریباً 4 دلائل موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ سید الشہداء کے اس قیام میں اہل کوفہ کی دعوت یا ان کی بیعت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب یزید تخت خلافت پر فائز ہوا، اس نے فوراً خط لکھا مدینہ کی طرف، جس میں اپنے گورنر کو، ولید بن عتبہ کو یہ خط لکھا، جس میں اس نے یہ تقاضا کیا کہ امام حسین سے، عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ عمر سے بیعت لی جائے اور شدت کے ساتھ ان لوگوں سے یہ بیعت لی جائے۔ سید الشہداء جب وہاں آئے، ولید کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو سید الشہداء نے دو ٹوک الفاظ میں قاطعیت کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سید الشہداء نے پہلے اپنا تعارف کروایا، پھر یزید کا تعارف کروایا، اور پھر کہا کہ کوئی بھی جو میرے مقام کا حامل ہوگا وہ کبھی بھی یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ مجھ جیسے کے لیے جائز ہی نہیں کہ یزید جیسے کی بیعت کرے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الرحمہ بنا فتح اللہ و بنا یختم۔ یعنی بیان فرماتے ہیں، اے امیر، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، فرشتوں کی آمد و رفت ہمارے گھر میں ہوتی ہے، پروردگار کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، پروردگار نے ہمارے ذریعے آغاز کیا، پروردگار ہمارے ذریعے اختتام کرے گا۔ یہ اپنا تعارف کروایا، اور اس کے بعد یزید کا تعارف ان الفاظ میں کروایا، وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، کہ یزید شارب خمر ہے، شراب خوار ہے، شراب پیتا ہے، اور پاکیزہ انسانوں کو ناحق خون بہاتا ہے، لوگوں کو قتل و قتال کرتا ہے، وہ معلن بالفسق، اور علنیہ فسق و فجور کرتا ہے۔ اور پھر کہا وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، کہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، قطعاً اہل کوفہ کی دعوت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
سید الشہداء کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے، اگرچہ کوفہ والے دعوت دیں یا کوفہ والے دعوت نہ دیں، یہ بیعت ممکن نہیں۔ اور اس کے بعد اگلے دن مروان کے ساتھ سید الشہداء کی ملاقات ہوتی ہے۔ مروان سید الشہداء کو پھر مشورہ دیتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یہ آپ کے لیے اور آپ کے دین کے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں بھی سید الشہداء اس کو اس طرح سے جواب دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا بلیت الامہ براع مثل یزید، کہ اگر یزید جیسا حاکم حکمران بن جاتا ہے تو پھر اس اسلام کی فاتحہ پڑھ لینے چاہیے، یعنی پھر اسلام گویا کہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر بیان فرماتے ہیں سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، کیا سنا؟ فیقول الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، کہ آل ابی سفیان کے اوپر خلافت حرام ہے، یعنی اس میں کہیں اہل کوفہ کا عمل دخل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سید الشہداء وہاں سے نکل آتے ہیں اور مکہ کی طرف حرکت کرتے ہیں، اور مکہ جانے سے پہلے مدینہ میں اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ وصیت نامہ تحریر کرتے ہیں، جس کے یہ جملے آپ ملاحظہ فرمائیں، لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا مأوا لما بایعت یزیدا، کہ اگر میرے پاس روئے زمین پر کوئی بھی خطہ باقی نہ رہے، کوئی جائے پناہ نہ رہے، میں پھر بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یعنی دو ٹوک الفاظ میں واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ کوفہ والے، گویا کہ کوفہ والے مجھے بلائیں یا نہ بلائیں، مدینہ والے مجھے اپنے پاس رکھیں یا نہ رکھیں، مکہ والے میری دعوت کریں یا نہ کریں، میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ بس یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ سید الشہداء کے اس قیام میں، اس انکار بیعت میں قطعاً اہل کوفہ کی دعوت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ سید الشہداء نے جیسے ہی ان سے بیعت کا تقاضا کیا گیا، فوراً بیعت سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد سید الشہداء مدینہ سے نکلے اور مکہ آ گئے۔ جب مکہ پہنچے تو یہ خبر اہل کوفہ کو ملی۔ جب یہ خبر اہل کوفہ کو ملی تو وہاں سلیمان ابن سرد خزاعی نے وہاں کے تمام شیعوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں یہ بتایا کہ سید الشہداء نے بیعت سے انکار کیا ہے، مکہ آ گئے، گویا کہ تحریک کا آغاز کر دیا ہے، گویا کہ انہوں نے حاکم وقت کے خلاف قیام کر دیا ہے۔ اب تم لوگ اگر مناسب سمجھتے ہو اور اگر ان کا تعاون کرو گے، ان کا ساتھ دو گے اور ان کے حکم عدولی نہیں کرو گے تو انہیں دعوت دو اور ان کو خط لکھتے ہیں۔ سب نے کہا کہ ہم اپنی جانیں ان پہ قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد سلیمان ابن سرد خزاعی نے وہاں بیٹھ کے تمام شیعوں کی موجودگی میں خط لکھا سید الشہداء کو کہ آپ جلد ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس کوئی امیر نہیں ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور بار بار اس میں الاجل الاجل کا کلمہ لکھا گیا کہ اے امام جلد آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ اب یہ خط کوفہ والوں کا مکہ میں پہنچتا ہے۔ اس کے بعد سید الشہداء کے بعد متعدد خطوط پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف بھیجتے ہیں کہ جا کے وہاں چیک کریں کہ یہ ان کے جو خط لکھے ہیں انہوں نے، یہ اس میں صادق ہیں یا نہیں۔ جب حضرت مسلم اس کی تائید کرتے ہیں اس وقت سید الشہداء کوفہ کی طرف حرکت کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سید الشہداء نے اہل کوفہ کے خطوط سے بہت پہلے تحریک کا آغاز کر دیا تھا۔ اگر کوفہ والوں کی دعوت اس تحریک کو چلانے کا سبب بنی ہوتی تو پہلے وہ لوگ خط لکھتے، اس کے بعد سید الشہداء بیعت کا انکار کرتے، بیعت سے انکار کرتے اور ان کی طرف حرکت کرتے۔ در حالی کہ سید الشہداء نے بڑے واضح انداز میں بیعت کا انکار کیا، اس کے بعد کوفہ والوں کے خطوط آئے۔ لہذا یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سید الشہداء قطعاً ان کی بیعت کے یا ان کی دعوت کے منتظر نہیں تھے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر سید الشہداء کے اس دعوت میں، اگر سید الشہداء کے اس مبارزے میں، اس قیام میں اہل کوفہ کی بیعت کا عمل دخل ہوتا
تو ضرور سید الشہداء پہلے ان کو چیک کر لیتے، ان کو امتحان کرتے، انہیں تجربے سے گزارتے، ان سے گارنٹی لیتے، ان سے شیورٹی لیتے کہ آیا واقعاً وہ بیعت میں خالص ہیں یا نہیں، آیا وہ واقعاً ساتھ دیں گے یا نہیں، اس کو پہلے سے چیک کرتے۔ در حالی کہ سید الشہداء نے اس کو اس انداز سے چیک نہیں کیا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تو عبداللہ ابن عباس سید الشہداء کے پاس آیا اور اس نے آ کے سید الشہداء کو یہی مشورہ دیا کہ آپ دیکھیں اگر تو کوفیوں نے اپنے امیر کو قتل کر دیا ہے یا اسے شہر سے نکال دیا ہے اور کوفے کے شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے تو آپ جائیں، لیکن جب کہ وہ حکومت کر رہا ہے، اس کے افراد جا کے خراج لے رہے ہیں، وہ سارے امور انجام دے رہا ہے، تو آپ ان کی دعوت پہ کان نہ دھریں اور کوفہ کی طرف نہ جائیں۔ در حالی کہ سید الشہداء نے یہ کام نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سید الشہداء کے لیے اہل کوفہ کی دعوت کو اتنی حیثیت نہیں رکھتی تھی، اگر رکھتی تو ضرور وہ عبداللہ ابن عباس کی اس سفارش کو مان لیتے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم چوتھی دلیل کی طرف۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر کوفہ والوں کی دعوت کا اس میں عمل دخل ہوتا تو اگر امام کوفہ کی طرف چل ہی پڑے تھے، جیسے ہی حضرت مسلم کی حضرت ہانی کی شہادت کا علم ہوا، سید الشہداء کو چاہیے تھا فوراً واپس آ جائے، چونکہ ان کی دعوت دینے کی وجہ سے تحریک کا آغاز کیا تھا، پتہ چلا کہ وہ اپنی دعوت میں سچے نہیں ہیں، وہ واپس آ جاتے۔ در حالی کہ وہ پھر بھی اپنا سفر کوفہ کی طرف جاری رکھتے ہیں، اور جب جناب حر نے آ کے ان کا راستہ روکا اور انہیں کوفہ جانے سے روکا تو اس وقت وہ بیان فرماتے ہیں، دو خطبے اس مقام پہ سید الشہداء نے دی ہیں، ایک نماز ظہر سے پہلے اور ایک نماز ظہر کے بعد، اور دونوں خطبوں میں یہی ارشاد فرماتے ہیں۔ ظہر سے پہلے والے خطبے میں بیان فرماتے ہیں، اگر تم میرے کوفہ آنے سے خوش نہیں ہو تو میں جس جگہ سے آیا ہوں وہیں لوٹ جاتا ہوں۔ اب بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی تحریک کو چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، دقت کریں، غور کریں، سید الشہداء یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اپنی تحریک کو ختم کر دیتا ہوں، میں بیعت کر لیتا ہوں، نہ، سید الشہداء کہہ رہے ہیں میں وہیں لوٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا۔ اور وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ مکہ تھا، اور مکہ میں بھی سید الشہداء اپنی تحریک کو جاری رکھے ہوئے تھے، بیعت سے انکار کیے ہوئے تھے، قطعاً بیعت کے لیے سید الشہداء راضی نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی طرح نماز ظہر کے بعد ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، اگر تم مجھے قبول نہیں کرتے اور ہم سے خوش نہیں ہو اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے، یعنی یہاں بھی بتا رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے اور تم ہمارے حق کو نہیں پہچانتے، اور تمہارا رویہ اس چیز کے بالکل مخالف ہے جو تم نے خطوط میں لکھا ہے، تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں اور میں کوفہ نہیں آتا۔ یہاں بھی بات یہ کی کہ میں کوفہ نہیں آتا، یہ نہیں کہا کہ میں بیعت کر لیتا ہوں۔ بس اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سید الشہداء نے اگر کوفہ کی طرف سفر کیا تو وہ کوفہ کی دعوت کی وجہ سے تھا، لیکن اصل انکار بیعت میں یا اصل مبارزہ اور مقاومت میں اہل کوفہ کی بیعت کا کوئی بھی عمل دخل نہیں تھا۔ گویا کہ سید الشہداء جب کوفہ جا رہے تھے تو اپنی دو ذمہ داریوں کو ادا کر رہے تھے، ایک ان کی وہ اصلی ذمہ داری جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور یہ فاسد حکومت کے خلاف قیام اور بدعتوں کا خاتمہ، ایک یہ کام کر رہے تھے، اور دوسرا جو اہل کوفہ نے دعوت کی تھی کہ ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ان کی اس دعوت کی اجابت کر رہے تھے، یعنی ان کی دعوت کو بھی قبول کر رہے تھے، ان کا بھی ایک مناسب جواب انہیں دے رہے تھے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ سید الشہداء جب کربلا جا رہے تھے اس مصیبتوں اور مشکلات والے سفر میں اپنے اہل بیت کو، اپنے بیوی بچوں کو، خواتین کو اپنے ہمراہ کیوں لے کے گئے؟ سب سے پہلے اس کے جواب میں عرض کروں کہ سید الشہداء اولاً تو کربلا نہیں جا رہے تھے، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ سید الشہداء کوفہ جا رہے تھے۔ کیوں؟ چونکہ کوفہ والوں نے خط لکھے تھے کہ ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں متحد کریں، شاید کہ ہم دین پہ عمل کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ بس سید الشہداء تو کوفہ جا رہے تھے اور ان کی سرپرستی کرنا چاہ رہے تھے اور انہیں دین کا پیغام دینا چاہ رہے تھے، حقیقت دین انہیں سمجھانا چاہ رہے تھے، اور ظاہر ہے ایسے سفر پہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہمراہ لے کے جاتے، جیسے کہ امیر المومنین اس سے پہلے کوفہ گئے تھے تو اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ جو بھی جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو، چونکہ وہاں بالآخر جا کے زندگی گزارنی ہے، بیوی بچوں کو اپنے ہمراہ لے کے جاتا ہے۔
ممکن ہے یہاں کوئی سوال کرے کہ لیکن سید الشہداء کو علم غیب کے ذریعے تو علم تھا کہ اس سفر میں ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، کون کون سے ظلم و ستم ہیں جو ان کے ساتھ کیے جائیں گے، تو یہ اپنے بیوی بچوں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیتے اور ان کے بغیر یہ سفر اپنا جاری رکھتے۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ یوں ضروری نہیں کہ سید الشہداء ان کو اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہوں، بلکہ ممکن ہے کہ امام کے گھر والے امام کا ساتھ نہ چھوڑ رہے ہوں، امام کے گھر والے ان کا شدت سے اصرار ہو، وہ چاہتے ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کے بغیر نہیں رہیں گے، اگرچہ مشکلات کا سفر ہے، اگرچہ یہ شہادتوں کا سفر ہے، آپ اگر شہید بھی کر دی جائیں لیکن ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ہمراہ رہیں گے۔ اور اس کی تائید یہاں سے ملتی ہے کہ سید الشہداء نے بارہا ان سے کہا اور دوسروں سے حتیٰ کہا، اپنے اصحاب سے کہا، اپنے عزیز و اقارب، حتیٰ اپنے جنگجوؤں سے جو جنگ کر سے ان تک سے یہ کہا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پہ بھی ان کے گھر والے ناراض ہوتے تھے کہ ہمیں ایسا نہ کہا جائے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ دیکھیں یہ سید الشہداء کی کیسی تربیت تھی کہ اتنی مشکلات بھرے سفر میں آ کے حتیٰ عاشور کے دن وہ 3 دن کی بھوک اور پیاس اور اس قدر مشکلات، اس قدر سختیاں، اس قدر قتل و قتال دیکھنے کے باوجود کسی خاتون نے یا کسی بچے نے یہاں تک نہیں کہا کہ کاش ہم اس سفر میں ساتھ نہ آئے ہوتے، یعنی سید الشہداء کا وہ ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سید الشہداء کے گھر والوں کا ان کے ساتھ محبت اور تعلق کا اندازہ ہم اس چیز سے بھی کر سکتے ہیں کہ جب ان کا ایک غلام تھا، ان کا غلام جون، کہ جو فی الواقع جناب ابو ذر نے ان کو ہدیہ کیا تھا، جب سید الشہداء نے اس سے یہ کہا کہ تم آزاد ہو اور تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، ہمارا یہ سفر مثلا شہادتوں کا سفر ہے، لہذا تم ہمارے ساتھ شہید نہ ہو، تو اس نے گریہ کرنا شروع کیا اور قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا سیاہ خون آپ کے خون میں شامل ہو جائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس گھر کا ایک غلام، ایک نوکر ہے کہ ایک عام طور پہ ایک نوکر کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہوتی ہے کہ اسے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ سید الشہداء اسے آزاد کر رہے ہیں لیکن یہ اس آزادی کو قید سمجھ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنا خون آپ کے خون کے ساتھ شامل کر کے ہی رہوں گا۔ اب آپ یہاں سے سمجھیں کہ اگر ایک غلام کا یہ حال ہے تو خود سید الشہداء کے گھر والوں کا اور ان کے بچوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب سید الشہداء میدان کربلا میں اکیلے تھے اور جہاد کر رہے تھے اور دشمن آپ کے اوپر سوار ہو کے آپ کو قتل کر رہا تھا، کہ ایسے میں ایک ننھا بچہ، آپ کا بھتیجا امام حسن علیہ السلام کا چھوٹا فرزند عبداللہ ابن حسن، کہ یہ بالکل تقریباً 10-11 سال ان کی ایج ہے، یہ جناب زینب سے ہاتھ چھڑا کے بھاگتا ہوا آتا ہے، اپنے چچا کا دفاع کرتا ہے، اور جب دشمن ان پر سید الشہداء پر تلوار کا وار کرنا چاہتا ہے، یہ بچہ اپنا ہاتھ آگے کر لیتا ہے اور اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور یہ اس مقام پہ شہید ہو جاتا ہے۔ یعنی اس حد تک اس گھرانے کے بچوں کو سید الشہداء سے محبت تھی کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن سید الشہداء کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب ہم وہ موارد ذکر کرتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سید الشہداء کے گھر والے جب ان کے ساتھ تھے تو اس ہمراہی کے کون کون سے فوائد حاصل ہوئے۔ اب ہم ان فوائد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے کل 8 فوائد بیان کیے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 کہ اگر سید الشہداء اپنے بیوی بچوں کے بغیر آتے تو وہ اپنے 72 ساتھیوں یا مثلا 100 ساتھیوں یا مثلا 500 ساتھی بھی اگر ہو جاتے تو ان کے ساتھ یہ بالآخر دشمن سے جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتے، چونکہ دشمن کا لشکر بالآخر وہ اچھی خاصی اس کی تعداد تھی۔ تو اگر یہ اسی طرح شہید ہو جاتے تو دشمن ان کو مثلا خارجی قرار دے کے، انہیں فساد برپا کرنے والا قرار دے کے ان کا کام تمام بھی کرتا اور ان کا خون رائے گاہ چلا جاتا، کسی کو خبر بھی نہ ہو پاتی کہ سید الشہداء نے کس عظیم مقصد کے لیے قربانی دی، درحالی کہ ان کے گھر والوں کی وجہ سے یہ دشمن کا یہ ہدف پورا نہیں ہو سکا۔ دوسری چیز،
اگر سید الشہداء انہیں کسی مقام پر منتقل کر کے اپنے بیوی بچوں کو کسی جگہ رکھ کے اگر یہ جہاد کے لیے چلے جاتے تو عین ممکن تھا کہ دشمن سید الشہداء کو قتل کر کے شہید کرنے کے بعد ان کے بیوی بچے جہاں بھی ہوتے ان پہ حملہ کرتا، ان کو قتل کر دیتا، انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناتا، ظلم و تعدی کا نشانہ بناتا، تاکہ بقیہ کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جاتا ہے، جیسا کہ لوگ ایسا کام کیا کرتے تھے۔ اور خود یزید نے بھی یہ کام واقع حرا میں کیا ہے۔ اس نے آ کے تمام یعنی جن لوگوں نے مقابلہ کیا تھا وہ عبداللہ ابن حنظلہ جنہوں نے یہ مقاومت کی تھی اور واقع حرا کا سبب بنے تھے اور مدینے سے مثلا اس کے یزید کے گورنر کو باہر نکال پھینکا تھا، جب آئے تو ان کے تمام افراد کو قتل کیا، بیوی بچوں کو قتل کیا، حتیٰ مدینہ کے تمام خواتین پر ان کی ناموس کو حلال قرار دیا 3 دن کے لیے، اتنا ظلم و ستم کیا۔ بس یہ بعید نہیں کہ اگر سید الشہداء بھی اپنے بیوی بچوں کو اگر کسی جگہ چھوڑ کے آ جاتے تو دشمن سید الشہداء کو شہید کرنے کے بعد ان کے خاندان والوں کو بھی قتل کر دیتا۔ پس بہت مناسب تھا کہ ایسے ان کے عزیز و اقارب ان کے ہمراہ ہی ہوتے۔ تیسرا اہم فائدہ جو سید الشہداء کے گھر والوں کی ہمراہی کی وجہ سے ہوا وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کے گھر والے ان کے پیغام رسان بن گئے۔ یزید نے بھی یہ غلطی کی کہ انہیں پہلے کوفہ لے کے گیا، بعد میں ان کو شام لے کے گیا، یہ تمام راستوں میں پیغام رسان بن گئے، جہاں جہاں جاتے تھے ایک مظلومیت کی تصویر بنے ہوئے تھے اور اپنا پیغام پہنچاتے تھے۔ اور انہوں نے جا کے دشمن کو بتایا، کوفہ کو جا کے بتایا۔ کوفہ کا تو کسی حد تک علم تھا لیکن اہل شام کو تو اصلا پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کے عزیزوں میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے یزید سے بڑھ کے بھی کوئی رشتہ دار موجود ہے۔ انہوں نے جا کے اپنا تعارف کروایا، اس واقع کربلا کو زندہ کیا اور اس کی تشریح کی اور بتایا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، در حالی کہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا جانشین بن سکے۔ پس یہ پیغام رسان بن گئے، انہوں نے واقع کربلا کو زندہ بھی کیا اور یزید کی اس باطل اور فاسد حکومت کو رسوا بھی کیا۔ اور بالآخر انہی کی قربانیاں تھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ بالآخر سید الشہداء کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اگرچہ بہت لیٹ ہو چکے تھے لیکن بالآخر حکومت اس یزید کا، اس حکومت بنی امیہ کا خاتمہ کیا گیا، اگرچہ اس وقت بہت دیر گزر چکی تھی۔ سید الشہداء کے خاندان والوں کی ہمراہی کا ایک چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ یہ لوگ سید الشہداء کے خاندان والے دین کے احکامات پہ بڑی شدت سے عمل کرنے والے تھے، نماز کے بڑے شدت سے پابند تھے، دیگر عبادات نماز شب پڑھنے والے تھے، پردہ جس حد تک ان کے لیے ممکن تھا بڑی شدت کے ساتھ ان چیزوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ بس جہاں جہاں سے گزرتے تھے گویا کہ ثقافت اسلامی کی ترویج کرتے جاتے تھے، احکام اسلامی کی وضاحتیں ہوتی رہتی تھی اور بہترین تبلیغ اسلام کی ہو رہی تھی۔ جہاں جہاں سے گزرتے لوگ ان کا تدین دیکھ کے دیندار ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بھی ایک اہم فائدہ تھا ان لوگوں کی ہمراہی کا۔ پانچواں فائدہ ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ تمام مبارزین کو، تمام حق کا پرچم بلند کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کی بھی اسی طرح سے تربیت کریں جیسے وہ خود ہیں۔ لہٰذا اگر ایسا ہو گیا تو وہ آپ کے قیام کے لیے بہترین معاون ثابت ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو مار کے دشمن ان سے سوء استفادہ کرے اور وہی لوگ آ کے کہیں کہ جی ہم تو نہیں جانتے تھے، ہمارے شوہر، ہمارے ماں باپ کیا کرتے رہے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور دشمن ان لوگوں کے ذریعے آپ کے ہدف کو تباہ کرنے کے لیے استفادہ کرے۔ در حالی کہ سید الشہداء نے جو کام کیا، یعنی اس سے مبارزین کو یہ پیغام ملتا ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے اہداف میں اپنے ہمراہ رکھیں۔ ایک اور اہم فائدہ جو ملا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اسلام کے دفاع کے لیے جیسا کہ مرد اہم کردار ادا کر سکتا ہے، خواتین اور بچے بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے بڑے بہترین انداز میں اسلام کا دفاع کیا۔ چھٹا فائدہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سید الشہداء کی معنوی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے وہ کس قدر بلند معنوی مقام پر فائز تھے، کہ اس قدر شدت پیاس، اس قدر ظلم و ستم سہ لینے کے بعد بھی وہ اپنے خاندان والوں کے دفاع سے غافل نہیں ہوئے اور انہیں شدت سے آخری وقت تک اپنے بیوی بچوں کا کس قدر خیال تھا۔ کہ یہاں وہ ایک جملہ بڑا اہم ہے کہ جب بعض لوگوں نے سمجھا کہ سید الشہداء شاید شہید ہو گئے اور بعض لوگ تھے کہ نہیں ابھی شہید نہیں ہوئے، تو شمر ملعون نے پکار کر یہی کہا تھا
کہ اعلان کرو کہ خیموں کی طرف حملہ کرنے کا، اگر یہ زندہ ہوئے تو ضرور اٹھیں گے، اور بالآخر سید الشہداء اس وقت اٹھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے امام کی معنوی قوت اور معنوی قدرت کس قدر زیادہ تھی کہ ایسے ظلم و ستم کے بعد اور ایسے المناک مصائب دیکھنے کے بعد بھی وہ کس طرح اپنے بیوی بچوں کے دفاع کے لیے حاضر تھے۔ اور سید الشہداء ہی بیان فرماتے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنے والد کے خاندان کا دفاع کروں گا اور رسول اللہ کے دین پر قائم رہوں گا۔ اور خاندان والوں کی ہمراہی کا جو ہمیں آخری فائدہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کس قدر گھٹیا تھا، یعنی سید الشہداء کے مقابلے میں جو دشمن آیا وہ کس قدر گھٹیا تھا، اور اس نے کس قدر گھٹیا حرکات کی کہ وہ اپنے ظلم و ستم کے مقابلے پہ وہ اپنے ظلم و ستم میں خواتین اور بچوں کو بھی معاف نہیں کر رہا، انہیں بھی بھوکا اور پیاسا رکھا ہوا ہے، اور خاندان والوں پہ جو اس نے ظلم کیے اس سے اس یزید کا چہرہ لوگوں کے سامنے آیا، ان یزیدیوں کا چہرہ لوگوں کے سامنے آیا کہ یہ کس قدر پست اور گھٹیا لوگ ہیں۔ بس اگر سید الشہداء اپنے خاندان والوں کو اپنے ہمراہ نہ لے کے جاتے تو یہ فوائد حاصل نہ ہو سکتے۔ ہمیں خدا بند متعال سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سید الشہداء کے ہدف کو صحیح انداز میں سمجھ سکیں، اور جیسی ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین امام حسین امام حسین امام